تاجداری انبیاء کے غلاموں، میرے کریم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا رستہ بھول گیا۔ نزہۃ المجالس میں عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے کریم آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو حکم ہوگا جنت میں جانے کا، لیکن وہ جنت میں جا نہیں سکیں گے، رستہ بھول جائیں گے۔ تو صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہوں گے جن کو حکم بھی ہو جائے گا جنت میں جانے کا لیکن رستہ بھول جائیں گے؟ تو میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، وہ ایسے بدبخت لوگ ہوں گے جن کے سامنے میرا اسم نامی اسم گرامی لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑیں، وہ جنت کا رستہ بھول جائیں گے۔ تو تاجدار انبیاء کے غلام، میں ایک واقعہ آپ کو درود پاک کے فضائل کے حوالے سے بیان کرنے لگا ہوں۔ دلائل الخیرات شریف، اس کے لکھنے والے ہیں محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ پوری کتاب ہی شروع سے لے کر آخر تک درود پاک کی لکھی ہوئی ہے۔ کسی نے آپ سے پوچھا، آپ کو یہ کیسے خیال آیا آپ نے پوری کتاب ہی درود پاک کے لکھ دی؟ تو آپ فرماتے ہیں، میں کسی غیر ملک میں تھا، غیر علاقے میں تھا، میں پانی ڈھونڈ رہا تھا، میں نے ظہر یا عصر کی نماز ادا کرنی تھی، میں پانی ڈھونڈ رہا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں، میں ڈھونڈتے بڑی دیر کے بعد ایک کنویں کے پاس پہنچا۔ جب اس کنویں کے پاس پہنچا تو وہاں ڈول یا رسی نہیں تھی پانی نکالنے کے لیے۔ تو میں سوچ رہا تھا، نماز قضا ہو رہی تھی، میں دیکھتا ہوں اس کنویں کے ساتھ ہی ایک جڑا ہوا کچا مکان تھا۔ اس مکان کے اوپر ایک چھوٹی سی بچی کھیل رہی تھی، 6-7 سال کی بچی کھیل رہی تھی۔ جب اس بچی نے مجھے دیکھا تو آپ فرماتے ہیں اس نے کھیلنا چھوڑ دیا، وہ میری طرف مخاطب ہو کے کہنے لگی کہ من انت، آپ کون ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں، میں نے کہا میرا نام محمد بن سلیمان الجزولی ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں، بیٹی فرماتی ہے کہ چچا آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں، بیٹا میں نے وضو کرنا ہے، یہاں ڈول یا رسی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں، بچی تو بہت چھوٹی تھی، خدا کی قسم اس بچی نے مجھے ایسا جملہ کہا، میں حیران ہو گیا کہ اتنی چھوٹی عمر میں اتنا بڑا جملہ کہہ دیا۔ سماعت فرمائیں، وہ بچی کہتی ہے، چچا آپ کی ولایت کے ڈنکے تو پورے مصر میں بج رہے ہیں، آپ کی ولایت کے ڈنکے تو پورے مصر میں بج رہے ہیں، آپ سے کنویں سے پانی بھی نہیں نکلتا۔ تو آپ فرماتے ہیں، میں نے کہا بیٹا یہ ڈول یا رسی کے بغیر پانی کیسے نکالیں گے؟ تو سماعت فرمائیے عزیزان محترم، اس بچی نے کہا، چچا میں بتاتی ہوں آپ کو کہ کنویں سے پانی کیسے نکالتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں، وہ بچی چھت سے نیچے نہیں اتری، وہ چھت سے تھوڑا سا اوپر سے ہی جھکی کنویں کی طرف اور اس نے اپنا تھوک اس کنویں میں ڈال دیا۔ جب آپ فرماتے ہیں، خدا کی قسم میں ابھی دیکھ ہی رہا تھا، اس بچی کے منہ سے پھول جھڑتے تھے، میں دیکھ ہی رہا تھا، ابھی تھوک پانی میں گیا ہی نہیں، پانی پہلے فوارہ بن کے باہر آنا شروع ہو گیا اور بچی نے مجھے کہا، چچا لو وضو کر دو، ایسے پانی نکالا کرتے ہیں۔ آئے خدا کی قسم، آپ فرماتے ہیں، میں وضو تو بھول گیا، میں سب کچھ بھول گیا۔ میں نے جب دیکھا کہ یہ بچی کو اتنے رتبے کہاں سے مل گئے،
یہ 6-7 سال کی بچی ہے، اس نے پانی کیسے نکال دیا؟ آپ فرماتے ہیں میں نے اس کی طرف ہاتھ باندھے، میں نے کہا میری بیٹی بتا مجھے یہ اتنی چھوٹی عمر میں آپ نے یہ رتبے کیسے پا لیے؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ بچی کہنے لگی چچا آپ کو نہیں معلوم کہ یہ رتبے کہاں سے ملا کرتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا میری بیٹی بتا یہ کیسے رتبے پا لیے؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ بیٹی کہنے لگی ارے چاچا سنو، میں ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ زہرا کے بابا پہ درود پڑھا کرتی ہوں۔ میں زہرا کے بابا پہ درود پڑھا کرتی ہوں، اس لیے یہ اتنے بڑے رتبے مجھے نصیب کر دیے زہرا کے بابا کی مہربانی نے۔ تو عزیزان گرامی ہمیں بھی چاہیے، اس چھوٹی سی بچی نے، 6-7 سال کی بچی نے زہرا کے بابا سے کتنی عنایت پالی ہے، اور ہمیں، اور محمد بن سلیمان فرماتے ہیں جب اس نے یہ کہا کہ میں ہر وقت زہرا کے بابا پہ درود پڑھتی ہوں، درود پڑھتی رہتی ہوں، تو آپ فرماتے ہیں وہ بچی مجھے کہنے لگی چچا آپ کو پتہ ہے وہ کتنے کریم نبی ہیں، کتنے رحیم نبی ہیں، کتنے لجپال نبی ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا میری بیٹی بتا وہ کتنے لجپال نبی ہیں؟ تو وہ بیٹی کہنے لگی چچا وہ اتنے لجپال نبی ہیں جب وہ کسی جنگل سے گزریں تو درندے بھی ان کے دامن کی پناہ لیتے ہیں، چڑیاں بھی ان کو اپنی فریاد سناتی ہیں، جانور بھی ان کو اپنا مداوع پیش کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم تاجدار انبیاء کے غلاموں ذرا سوچو، میں جملہ دینا چاہتا ہوں، تھوڑی سی توجہ چاہتے ہوئے میرا جملہ سماعت کرنا، کہ وہ جانوروں کو، جو جانور ہیں، جو درندے ہیں، جو پرندے ہیں، جو ناسمجھ ہیں، درخت ہیں، تو وہ آ کے زہرا کے بابا کی بارگاہ میں کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ لیکن آج کا درندہ میرے زہرا کے بابا کو اپنے جیسا سمجھتا ہے، بکواس کرتا ہے۔ جانوروں کو تو پتہ چل گیا، لیکن آج کا جانور جانوروں سے بھی بدتر ہے جس کو زہرا کے بابا کی پہچان نہ ہوئی۔ تو عزیزان محترم ہمیں بھی چاہیے ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت زہرا کے بابا کی بارگاہ میں درود و پاک کے نذرانے پیش کرنے چاہیے، وما علینا الا البلاغ المبین۔